حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جنوری منگل کا دن ہے اور رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ آج بات کریں گے اسلامی امارات افغانستان کی، اور اسلامی امارات افغانستان کے ساتھ یونائٹڈ نیشن کے وفد کی ملاقاتیں جو پچھلے تقریباً 15 دن سے ریگولرلی ہو رہی ہیں، کبھی وزیر تعلیم، کبھی وزیر داخلہ، کبھی وزیر دفاع، فارن منسٹری کے ساتھ، ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ کے ساتھ۔ لیکن بات کریں گے اب جو پہلے انہیں دھمکی دے رہے تھے کہ ہم آپ کی امداد روکیں گے، امداد ہم کو مل نہیں رہی، لیکن آج کی میٹنگ کی بات کریں گے۔ بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو اسسٹنٹ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب سے یو این کے وفد نے مارٹن گریفتھس کی سربراہی میں ملاقات کی، جو کہ یو این میں انسانی امداد کے افیئرز امور کے سیکرٹری جنرل کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں افغانستان میں کام کرنے والے یو این کے اداروں کے احکام بھی شامل تھے۔ مسٹر مارٹن نے مولوی صاحب سے کہا کہ ہمارا اس دورے کا مقصد افغانستان میں جاری امدادی کاموں پر توجہ دینا ہے اور اسے بہتر طریقے سے چلانا ہے۔ 28 ملین افغانیوں کے لیے مزید ہم نے 2023 میں 28 ملین افغانیوں کے لیے $4.6 بلین امداد کی درخواست کی ہے، جو کہ ہماری اب تک کی سب سے بڑی کاوش ہے۔ اس لیے خواتین ملازمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خواتین کو کام کی اجازت دیں، ان کی مین رٹ جو ہے، کیونکہ این جی اوز کے ذریعے یہ خواتین کو اپنے جانسے میں لاتے ہیں اور ملک میں اپنے طریقے سے کاموں کو شروع کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ خواتین اور بچوں کی مدد کی جا سکے۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے اس وفد کو ویلکم کیا اور کہا کہ یو این اور دوسری تمام تر امدادی ادارے جو افغانستان میں کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو سراہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ افغانستان میں پچھلے 43 سال سے لاتعداد واقعات سے گزر رہا ہے، بہت سے لوگ زخمی ہیں، بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی ہیں اور ان گنت خاندانوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ ملکی انفراسٹرکچر یعنی کہ بنیادی ڈھانچہ، سڑکوں کا، پلوں کا تمام تر کی تعمیر نہیں ہے اور یہ تمام تر تباہ ہو چکا ہے۔ بنیادی سہولیات ابھی تک فراہم نہیں ہو سکی۔ اس بات پر زور دیا کہ بہت ضروری ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں افغانوں کی مدد کی جائے، تاکہ اس بات کا کہ آپ اپنے جو سیاسی معاملات کو چھوڑیں اور افغانستان میں لوگوں کی انسانی امداد کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ اسلامی امارات کی حکومت میں بہت سے مثبت کام کیے گئے ہیں، جس میں ملکی سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے، عام معافی کا اعلان کیا گیا ہے، ڈرگز کی کاشتکاری، بنانے اور سیل کے عمل کو روک دیا گیا ہے، عدالتوں کو خود مختاری دی گئی ہے تاکہ وہ انصاف کریں، شہداء اور معذور افراد کے خاندانوں کی امداد کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مانگنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ اور مولوی صاحب نے آخر پر بتایا کہ پاک دین اسلام میں خواتین کے مقام اور مرتبے کے بارے میں بات کی۔ آپ نے کہا کہ خواتین اسلام میں ایک خاص مرتبہ اور مقام رکھتی ہیں اور اس کے مطابق خواتین کو حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ مزید بتایا کہ ہم پر امید ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھ کر اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن تمام تر کام ہم اسلامی نقطہ نظر سے کریں گے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے مختلف صوبوں کے علماء کرام سے ملاقات کی۔ علماء کرام نے ملکی معاشی، معاشرتی، سیکیورٹی حالات پر گفتگو کی اور ملک میں کمیونٹی کے لیے تعلیمی اور ٹریننگ سینٹرز بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ علماء کرام نے ملک میں مختلف علاقوں میں مدرسوں کے قیام اور ریلیجیس سائنس کی تعلیم اور لوگوں کی مشکلات کو سننے کو وقت کی اہم ضرورت کہا۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے علماء کرام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں ان معاملات میں اسلامی امارات کا دستے بازو بننا چاہیے، اور بتایا کہ اسلامی امارات اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی، عوام کی خدمت اور مسائل کے بارے میں مزید توجہ دے گی، علماء کرام کے مشوروں پر عمل کو یقینی بنائے گی۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے متعدد بحر ہم وطنوں سے ملاقات کی، ان کی مشکلات کے بارے میں سنا اور ان افراد کے لیے خاص اقدامات کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس کے علاوہ اسلامی امارات افغانستان کے اسٹیٹ ڈائریکٹر نے ملک کے متعدد کاروباری شخصیات سے ملاقات کی۔ ان شخصیات نے مختلف فیلڈز میں پیش آنے والے مسائل اور تجاویز بتائے، جن میں فنانشیل، ٹرانسپورٹ،
رینٹل پارٹنر کے سلسلے میں بہترین سہولیات اور سرگرمیوں کے متعلق بات ہوئی۔ اس کے علاوہ تاجروں کی سیکیورٹی اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسلامی امارات افغانستان کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، آپ ہماری مشکلات کو حل کریں۔ ڈاکٹر عبدالواسع صاحب نے ان تاجروں کو خوش آمدید کہا اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز اور مسائل پر توجہ کا یقین دلوایا گیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں کراچی میں ابھی تک تاجر جو ہیں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی نہیں سنتا، اور یہاں پہ تقریباً ہر ہفتے میں بڑا ایک اہم احکام میں سے جو اہم لیڈر ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں اور کاروباری حضرات کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ مولوی عبدالسلام حنفی صاحب نے بتایا کہ پچھلے 20 سالوں سے کرپشن، چوری، رشوت، بدامنی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی، لیکن اللہ کے احسان سے اسلامی امارات افغانستان کی حکومت نے ان تمام مسائل پر قابو پا لیا اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ مزید کہا کہ اسلامی امارات قوم کی قربانیوں اور تعاون کے نتیجے میں قائم ہوئی اور ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی امارات کے حکام اور مجاہدین عوام کو بہتر سیکیورٹی اور ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے تاجروں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہر تاجر اور سرمایہ کار ہم وطنوں کے لیے ملازمت کے مواقع فراہم کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کسی قسم کے کام سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ ہم سیکیورٹی کی فیلڈ میں اپنی کاوشوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو معاشی سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنے وطن کو خود مختار دیں۔ ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ آپ ہی ہیں جو ہم ملک کی معیشت کو آگے لے کے جائیں گے، اور آپ بتائیں کس طرح ہم نے آگے لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب متعلقہ اداروں کی مشکلات سے آگاہ کرنے اور ان مشکلات کو حل کرنے کا ان کو یقین دلوایا، اور اس کے علاوہ ان افراد کی میونسپلٹی کے متعلق مشکلات پر کہا کہ میونسپلٹی کے کام بہت بہترین ہیں، اور کچھ سہولیات کا بھی ذکر کیا، اور کہا کہ ہم نے اعلیٰ سطح بورڈ بنایا ہے جو ان کاموں کو دیکھ رہا ہے اور ان تمام تر مسائل کو حل کرے گا۔ اسلامی امارات افغانستان ہر چیز کو بات چیت کے ذریعے حل کر رہی ہے، جو جس کا کام ہے اس کو وہ کام سونپا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔